وہ بات ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی، اس پر ہمیں ثواب بھی ملے گا اگر وہ بات درست ہو، وہ حدیث پاک درست ہو۔ لیکن اگر وہ بات شریعت مطہرہ کے خلاف ہو، دین اسلام کے خلاف ہو، شریعت مطہرہ کے موافق نہ ہو، تو وہ ہم آگے اگر شیئر کریں گے تو ایک تو وہ بات مضبوط ہو جائے گی، دوسرا جتنے بھی لوگ ہماری وجہ سے عمل کریں گے تو گناہ ہمیں بھی ملے گا۔ ایک میسج یہ پھیلایا جاتا ہے اور شیئر کیا جاتا ہے کہ کیا ربیع الاول کی آمد کی خوشی کی اطلاع دینا، خبر دینا، اس سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس طرح کر کے ایک حدیث پاک بنا کے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے کہ جو ربیع الاول کی آمد کی پہلے جو ہے خوشخبری دے یا خبر دے یا اطلاع دے، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات آپ ذہن نشین فرما لیں کہ کسی بھی مہینے کے حوالے سے کسی بھی حدیث پاک میں اس طرح کا نہیں فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص فلاں مہینے کی اطلاع دے یا خوشخبری دے تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ کسی بھی حدیث پاک میں اس طرح کی بات موجود نہیں ہے، اور بلکہ ایسی حدیث جو سمجھے کسی مہینے کے بارے میں بھی موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ ذی الحجہ الحرام کے حوالے سے، اسی طرح محرم الحرام کے حوالے سے، اسی طرح ربیع الاول کے حوالے سے، رمضان المبارک کے حوالے سے، تو کسی مہینے کے حوالے سے اس طرح کی کوئی بات موجود نہیں کہ فلاں مہینے کی خوشخبری دو گے یا فلاں مہینے کی اطلاع دو گے یا فلاں مہینے کی خبر دو گے تو جنت واجب ہے۔ اس طرح کی کوئی حدیث پاک موجود نہیں، بلکہ جس نے اس طرح کی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر قصدن جو ہے منسوب کی، اور یہ وہ بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نہیں ہے، حدیث میں موجود نہیں ہے، تو اس کے حوالے سے بخاری مسلم کی اور دیگر کتب میں یا حدیث میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی باتیں جو ہے منسوب کرنا، یہ وہ باتیں، یہ کوئی حدیث مبارکہ نہیں ہے، بلکہ یہ موضوع اور من گھڑت جو ہے یہ بات ہے جو ہمارے لوگوں میں گردش کر رہی ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ سوشل میڈیا تو اب ہر شخص کے ہاتھ میں ہے، اور بآسانی جو چیز آتی ہے ہم آگے شیئر کر دیتے ہیں، اس کی تحقیق بھی نہیں کرتے اور آگے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر وہ بات جو شریعت کے موافق ہو اور دین اسلام کے موافق ہو تو وہ تو ہمیں آگہی کے لیے لوگوں تک پہنچانی چاہیے، اور یہ ہمارا حق ہے، رائٹ ہے کہ ہم نیک بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ لیکن وہ بات ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی، اس پر ہمیں ثواب بھی ملے گا اگر وہ بات درست ہو، وہ حدیث پاک درست ہو۔ لیکن اگر وہ بات شریعت مطہرہ کے خلاف ہو، دین اسلام کے خلاف ہو، شریعت مطہرہ کے موافق نہ ہو، تو وہ ہم آگے اگر شیئر کریں گے تو ایک تو وہ بات مضبوط ہو جائے گی، دوسرا جتنے بھی لوگ ہماری وجہ سے عمل کریں گے تو گناہ ہمیں بھی ملے گا۔ تو ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے کہ سوشل میڈیا پر یا واٹس ایپ گروپ پر میں ہم نے جو بھی بات شیئر کرنی ہے، سب سے پہلے اس بات کی ہم تحقیق کر لیں، علماء اہل سنت سے، مفتیان اکرام سے ہمیں جو ہے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ آیا کہ یہ جو بات یا جو حدیث یا یہ کول میرے پاس پہنچا ہے، یہ پوسٹ میرے پاس آئی ہے، کیا یہ دین اسلام کے موافق ہے، کیا یہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہے، اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے؟ تو جو آپ کی رہنمائی کی جائے پھر آپ نے اسی کے موافق عمل کرنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔